الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أيها المسلمون، رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. قال: فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. أيها المسلمون، عندما نتأمل هذا الدعاء تجد أنه يشتمل على أصول 4 لا بد منها لعلاج الهموم والغموم، ولا بد أن نتأملها وأن نحرص على فهمها. وأنت تأتي بهذا الدعاء. الأصل الأول تحقيق العبودية لله عز وجل. إذا أردت لهمومك الذهاب فحقق العبودية لله، وانظر تحقيق العبودية في هذا الدعاء. أول ما تبدأ تحقق العبودية تقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. الأصل الثاني الإيمان بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا قال: ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. هذا فيه الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الأمور كلها بقضاء الله وقدره. ناصيتي بيدك، الناصية مقدمة الرأس، وناسية كل إنسان بيد الله يدبرها كيف يشاء
ويحكم فيها بما يريد. يقول الله عز وجل: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فنواصي العباد بيد الله يدبرهم كيف يشاء ويقضي فيهم بما يريد، يحيي هذا ويميت هذا، ويغني هذا ويفقر هذا، ويعز هذا ويذل ذاك، ويمرض هذا ويشفي هذا. يقول الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الأصل الثالث: الإيمان بأسماء الله وصفاته والتوسل إليه سبحانه وتعالى بها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فمعرفة أسماء الله ومعرفة صفاته الواردة في الكتاب والسنة والتوسل إلى الله بها من أعظم الأمور التي تكشف بها الهموم وتزال بها الغموم. ولهذا قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الأصل الرابع: العناية بالقرآن الكريم، العناية بالقرآن الكريم قراءة وتتبرا وتطبيقا. ونحن ما تكاثرت علينا الهموم ولا انتشرت فينا الغموم والهموم إلا لبعدنا عن القرآن، وإلا لو كنا متمسكين بالقرآن قريبين منه نتلوه حق تلاوته لكنا أسعد الناس. والله عز وجل يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول: وشفاء لما في الصدور. سامعین محترم، پچھلے 2 جمعوں سے ایک موضوع چل رہا ہے کہ ہماری مشکلات کیسے ختم ہو سکتی ہیں، ہماری مصیبتیں کیسے دور ہو سکتی ہیں، ہماری مشکلات میں کیسے آسانی ہو سکتی ہے، ہمارے دکھوں کا علاج کیسے ہو سکتا ہے، ہماری پریشانیوں کا مداوع کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے پیچھے 3 دعاؤں کا تذکرہ کیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو پریشانی اور مصیبت کے وقت سکھائی تھی کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے تو یہ دعائیں کر لیا کرو تو تمہاری مصیبت ختم ہو جائے گی، تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی، تمہارے دکھوں کا علاج تمہیں مل جائے گا، تمہارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ وہ کون سی دعائیں تھی؟ ایک دعا تھی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ ایک یہ دعا تھی۔ دوسری دعا تھی اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اور تیسری دعا تھی اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ آج یہ 3 دعائیں پچھلے خطبے میں نے بیان کر دی۔ آج ایک اور دعا کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، وہ دعا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھایا اور ساتھ یہ بھی فرمایا ما اصاب احدا قط ہم ولا حزن فقال۔ فرمایا کسی آدمی کو کبھی کوئی فکر لاحق ہو جائے، کبھی کوئی پریشانی آ جائے، کبھی کوئی مصیبت آ جائے، کبھی کوئی مشکل درپیش ہو تو وہ یہ الفاظ کہہ لے، یہ دعا پڑھ لے۔ کون سی دعا؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصیبت کے وقت بندہ یہ دعا پڑھے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک أن تجعل القرآن ربيع قلبي
ونور صدری وجلاء حزنی۔ فرمایا کہ جو بندہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، اس کا ورد کر لیتا ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اذهب اللہ همه وحزنه وابدل مكانه فرجا۔ فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے غم اور اس کی پریشانیوں کو ختم کر کے ان پریشانیوں اور مصیبتوں کی جگہ پہ خوشیاں عطا کر دیتے ہیں، ان کی ساری مصیبتیں مشکلات دور ہو جاتی ہیں اس دعا کو پڑھنے سے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا فرمان ہے۔ آپ کا دیا ہوا فرمان سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے کہ آپ نے اس فرمان میں کیا فرمایا، اس فرمان نے ہمیں کس چیز کو بتلایا، اس فرمان میں اللہ کے نبی نے ہمارے لیے کیا نصیحت چھوڑی ہے۔ تو اگر کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کرتا ہے، آپ کی بتائی ہوئی ان دعاؤں پہ عمل کرتا ہے، تو انسان جو ہے ہر طرح کی مشکلات سے دور ہو جاتا ہے، ہر طرح کی مصیبت اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں 4 قسم کے مسائل بیان ہوئے ہیں، کیونکہ دعا جو بھی ہوتی ہے اس وقت تک انسان کو نفع نہیں دیتی، اس وقت تک انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک اس دعا کے مطابق انسان کا عمل نہ ہو۔ انسان اگر اس دعا کو سمجھتا نہ ہو، اس کے مطابق عمل نہ کرتا ہو، تو اس کو دعاؤں کا جو ہے وہ بسا اوقات فائدہ نہیں ہوتا، بہت کم فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان دعا کے معنی کو جانتا ہو، دعا کے مفہوم کو جانتا ہو، یہ سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس دعا میں مجھے کس چیز کی تعلیم دے رہے ہیں، تو انسان جو ہے جب وہ دعا کرتا ہے تو اس کو اس دعا کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس دعا میں 4 قسم کے مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی عبدک۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری والا بناتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے۔ انسان اللہ کے سامنے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری عبادت میں سچا ہوں، اپنے حقیقی طور پہ سچا بندہ بننے کی کوشش کرتا ہے، سچا بندہ بن کے دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب انسان عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ میں تیرا حقیر سا بندہ ہوں، میں بھی تیرا بندہ ہوں اور میرے والدین بھی تیرے بندے ہیں، ہم سارے کے سارے تیرے بندے ہیں، ہوگا وہی جو تو چاہے گا، جو تو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ جب انسان یہ کرتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ یہ ہے پہلی چیز جو اس دعا میں بیان ہوئی ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک۔ یہ چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سچا بندہ بن کے دکھاتا ہے، اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے اور عاجزی انکساری کے ساتھ دعا کرتا ہے۔ دوسری چیز جو اس دعا میں بیان ہوئی ہے، دوسرا حکم جو اس دعا میں بیان ہوا ہے وہ یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پہ، تقدیر پہ ایمان لاتا ہے۔ انسان کا تقدیر پہ ایمان پختہ ہوتا ہے۔ انسان کیا کہتا ہے؟ ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ انسان یہ کہتا ہے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماض فی حکمک، تیرا حکم ہی میرے اوپر چل رہا ہے، عدل فی قضاؤک، تیرے فیصلوں کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ کرنے والا ہے وہ تو ہی کرنے والا ہے، جو تو چاہے گا وہ ہوگا، جو تو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ انسان اللہ کی تقدیر پہ ایمان لائے، انسان یہ کہے کہ اللہ جو کچھ تو نے میرے مقدر میں لکھا تھا وہی مجھے ملا ہے، اگر تو نے میرے مقدر میں اچھائی لکھی ہے تو وہ مجھے مل گئی ہے، اگر میرے مقدر میں کوئی مصیبت ہے تو اس میں بھی کوئی خیر ہوگی۔ اے اللہ جو بھی تو کام کرتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، کیونکہ ناصیتی بیدک، میری پیشانی اے اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، ماض فی حکمک، تیرا حکم جو ہے میرے اندر چلنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیشانی کہتے ہیں اس جگہ کو، یہ جگہ اللہ تعالیٰ جدھر چاہے اس کو پھیر دے، جو چاہے اس کے ساتھ کرے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو موت دے دے، چاہے تو زندگی عطا کر دے، چاہے تو کسی کو مالدار بنا دے، چاہے اللہ تعالیٰ تو کسی کو فقیر بنا دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو عزت فراہم کر دے۔
کسی کو چاہے تو ذلیل کر دے، کسی کو چاہے تو زندگی عطا کر دے، کسی کو چاہے تو بیماری عطا کر دے، کسی کو چاہے تو شفا عطا کر دے۔ سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے معاملات کی تدبیر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے معاملات کو چلانے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم۔ فرمایا کوئی بھی اس دنیا میں جو چلنے والا ہے، کوئی بھی جو اس دنیا میں چل رہا ہے، اس کی پیشانی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو چاہے عزت دے دے، چاہے ذلت دے دے، چاہے زندہ رکھے، چاہے مار دے۔ کتنے بڑے بڑے عہدوں پہ رہنے والے بڑے بڑے لوگ جن جو متکبر کہلوائے جاتے تھے، بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو سب سے بلند اور برتر سمجھتے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نیچا کیا تو ان کو کوئی جاننے والا نہ رہا، وہ سارے مٹ گئے، ان کی بادشاہتیں ختم ہو گئی، ان کا بڑا پن ختم ہو گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ لوگ جن کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، جن کو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا، معاشرے میں ان کا نام تک نہیں کوئی جانتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شان اور عظمت عطا کر دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر طرح کی عزت، ہر طرح کی ذلت، ہر طرح کی بادشاہت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو مرضی عطا کرے، جو چاہے چھین لے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرمایا کہہ دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے اللہم مالک الملک، اللہ کی ذات ہے جو بادشاہوں کی بادشاہ ہے۔ صرف اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جو بادشاہوں کی بادشاہ ہے، جس کو چاہے بادشاہت عطا کر دے، جس سے چاہے بادشاہت چھین لے، جس کو چاہے عزت عطا کر دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، اس سے عزت کو چھین لے۔ بیدک الخیر، ساری کی ساری بھلائیاں، ساری کی ساری اچھائیاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اور اللہ کی ذات ہی ہے صرف جو ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جیسے چاہے کر دے، جو نہ چاہے نہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ۔ فرمایا تمہیں کوئی بھی پریشانی پہنچتی ہے تو اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے۔ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو تو تمہیں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہیں پہنچتی۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی ہوتا ہے جو ان مشکلات میں کسی اور طرف چلا جاتا ہے، اور ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جب اس کو کوئی مصیبت آتی ہے، جب اس پہ کوئی مشکل آتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے تقدیر آ گئی، یہ میرے مقدر میں ایسے تھا، میرے لیے لکھا ہوا ایسے تھا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہر حال میں جو ہے وہ خوش رہتا ہے۔ مومن کے عجبا لامر المؤمن، مومن کے معاملے میں تعجب والی بات ہے کہ مومن ہر حال میں خوش رہتا ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، مومن کے سارا کا سارا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بھلائی کا ہوتا ہے،
وہ مومن ان اصابہ سرا شکر، کیونکہ مومن کو جب کوئی خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے، یہ نعمت تیری طرف سے مجھے ملی ہے، اس لیے یہ تیری نعمت ہے، میں اس پہ خوشی کا اظہار کر رہا ہوں۔ کیسے؟ تیری تعریفیں بیان کر کے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے اللہ کیونکہ اگر میں تیری نعمتوں کا شکریہ عطا کروں گا تو مجھے زیادہ دے گا، اگر میں ناشکری کروں گا تو پہلی بھی چھین لے گا۔ اللہ اکبر۔ تو مومن کیا ہر وقت ہر لمحہ اچھائی اور بھلائی پہ مبنی ہوتا ہے۔ اگر اس کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی حمد اور تعریف کرتا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے، اگر اس کو کوئی پریشانی پہنچ جاتی ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ، جب اس کو کوئی برائی، کوئی مصیبت، کوئی مشکل پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ کس لیے؟ کہتا ہے کہ اللہ یہ مصیبت تیری طرف سے پہنچی ہے، یہ تو نے میرے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، لہذا یہ جو مصیبت ہے اس میں بھی تیری حکمت ہے، اس میں مجھے تو اجر عطا کرے گا، مجھے تو ثواب عطا کرے گا۔ تو اس لیے مومن اس پہ صبر کرتا ہے۔ جب مومن صبر کرتا ہے تو صبر کا اجر بہت زیادہ ہے، کیونکہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، فرمایا جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بلا حساب اجر دیا جائے گا، بغیر حساب کے۔ ان کا جہاں پہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں کہ اس نے نماز پڑھی، اس کی نماز لکھ لو، اس نے سبحان اللہ کہا، اس کی 10 نیکیاں لکھ لو، اس سے فلاں کام کیا، اس کی فلاں نیکی لکھ لو۔ لیکن جس رجسٹر پہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس رجسٹر پہ صبر کرنے والوں کے لیے نیکیاں نہیں لکھی جاتی۔ یہ نہیں لکھا جاتا کہ اس کی 10 لکھ لو، 20 لکھ لو، نہیں، بلکہ یہ لکھا جاتا ہے کہ اس نے صبر کیا ہے۔ صبر کا اجر جو ہے وہ کوئی لکھ نہیں سکتا۔ یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کا اجر اللہ تعالی ہی عطا کرے گی۔ تو یہ ہے دوسری چیز جو اس دعا میں بیان ہوئی ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا ہو تو اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کوئی مصیبت، کوئی مشکل جو مجھے پہنچی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ اور تیسری چیز جو اس دعا میں آئی ہے وہ یہ چیز ہے کہ انسان جب دعا کرے، اللہ کو پکارے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ اور واسطہ پیش کرے۔ آج ہم مختلف قسم کے غلط وسیلے اور واسطے تو ڈالنے شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کو مصیبت آئی، کسی کو مشکل آئی تو وہ کیا کرتا ہے؟ کسی مزار پہ چلا گیا، کسی قبر پہ چلا گیا، وہاں پہ جا کے یہ کہا کہ یہ بزرگ میری تو اللہ سنتے نہیں ہے، تیری موڑتے نہیں ہے، لہذا تو میری بات جو ہے وہ اللہ تک پہنچا دے، ایسے کہنا شروع کر دیتے۔ جبکہ جو وسیلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جو وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس دعا میں ایک علم اور ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ انسان جب بھی دعا کرے تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے کے دعا کرے کہ اللہ تیرا فلاں نام ہے، تو اس نام کے ذریعے مجھے فلاں چیز عطا کر دے، اے اللہ تو رزاق ہے مجھے رزق عطا کر دے، اے اللہ تو وہاب ہے مجھے اولاد عطا کر دے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو میری توبہ قبول کر لے۔ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے اچھے اچھے ناموں اور اس کی صفات کا جب وسیلہ دے کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قرآن مجید میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور دوسری جہاں پہ فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، ہمیں کہہ دیجئے تم اللہ کا نام لے کے پکارو یا رحمان کا نام لے کے پکارو، اللہ لفظ اللہ کے ساتھ پکارو، لفظ اللہ کہہ کے دعا کرو یا رحمان کہہ کے دعا کرو، کہو یا اللہ کہو یا رحمان کہو، ایما تدعو جس نام کے ساتھ بھی تم پکارو گے فلہ الاسماء الحسنى، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ دوسری جگہ پہ فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ پکارو، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم ان کے ساتھ اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے
اس وسیلے کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وسیلہ لے کے دعا کرنے کا کہا ہے، اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنا نام رکھا ہے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے، جس طرح کی اس حدیث میں موجود ہے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اے اللہ میں تجھے ہر اس نام کا وسیلہ دیتا ہوں جو تم نے اپنے غیب کے اندر چھپا رکھا ہے، مجھے بتایا تک نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ مشکل میں ہوں گے، جب لوگ مصیبت میں ہوں گے، جب شفاعت کی ضرورت ہوگی، سب لوگ پسینے کے اندر شرابور ہوں گے، لوگ چاہیں گے کہ کوئی شفاعت کرنے والا مل جائے، تو آخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ کلمات سکھائیں گے جو آج تک کسی کو سکھائے نہیں گئے اور نہ ہی اس سے پہلے مجھے وہ عطا کیے گئے، میں ان کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ میری شفاعت کو قبول کر لے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لیے کچھ کلمات چھپا کے رکھے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ نام چھپا کے رکھے ہیں جو بتائے نہیں ہیں، اللہ اس وقت بتائیں گے، آپ ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکاریں گے۔ یہ تھا تیسری چیز کہ اللہ تعالیٰ جب انسان جو ہے دعا کرے تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے کے دعا کرے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ اپنے ناموں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ ناموں کے حوالے سے میں کچھ آیات پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ناموں کا ذکر کیا اور فرمایا لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے نام سارے کے سارے اچھے ہیں، اللہ کے اچھے نام ہیں، تم اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ یہ تھی وہ تیسری چیز جو اس دعا میں بیان ہوئی ہے۔ چوتھی چیز جو اس دعا میں بیان ہوئی ہے کہ انسان قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو لگا لے، قرآن مجید جو ہے اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، قرآن مجید کے اوپر غور و فکر کرے، قرآن مجید پہ تدبر کرے، قرآن مجید کا اہتمام کر لے، تو انسان کے سارے غم، سارے مشکلات جو ہے وہ دور ہو جائیں گے۔ قرآن مجید کا اہتمام کرنے سے قرآن مجید کو پڑھے، غور و فکر کرے، قرآن مجید پہ تدبر کرے۔ آج مسلمانوں کے سوال کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے اوپر مشکلات کی وجہ کیا ہے؟ مصیبت کی وجہ کیا ہے کہ آج ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ دیا، قرآن مجید پہ غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، قرآن مجید پہ تدبر کرنا چھوڑ دیا۔ ہم نے اس قرآن کو ایک غلاف میں بند کر کے ایک الماری کو اوپر رکھ دیا، یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ قرآن جو ہے ہمیں ہدایت دینے کے لیے آیا تھا، ہمارے لیے نصیحت بن کے آیا تھا۔ آج اسی وجہ سے مسلمان مشکلات کا شکار ہے، اسی وجہ سے مسلمان مصیبتوں کا شکار ہے۔ یہ قرآن وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ فرمایا یہ قرآن وہ ہے یہدی للتی ہی اقوم، جو بندہ رائے راست پہ آنا چاہتا ہے اس کی یہ رہنمائی کرتا ہے، اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ قرآن باعث بشارت ہے، یہ قرآن ان کو خوشخبری دینے والی کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم
إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ، کوئی قوم کسی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، کٹھے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو پڑھتے پڑھاتے ہیں. تو ان کے کام وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن مجید کو پڑھا رہے ہیں. تو ان کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ 4 فائدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتائے ہیں. قرآن مجید کو اکٹھے بیٹھ کے تلاوت کرنا، سیکھنا، سکھانا، اس کے 4 فائدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. ایک فائدہ نزلت علیہم السکینہ، سب سے پہلی چیز کہ انسان کے اوپر سکونت طاری ہو جاتی، اطمینان نازل ہوتا ہے. دیکھ لے کسی کو کوئی مصیبت ہو، کوئی مشکل ہو، کسی مصیبت میں پھنسا ہوا، جتنا مرضی پریشان ہو، قرآن مجید کی تلاوت کر کے دیکھ لے، عجیب سا سکون اور اطمینان محسوس ہوگا. تلاوت کر کے تو دیکھے، قرآن مجید کو پڑھ کے تو دیکھے، قرآن مجید کو سمجھ کے تو دیکھے، انسان کو عجیب سا اطمینان نصیب ہوتا ہے. ہمیں کیا ہوتا ہے؟ نزلت علیہم السکینہ. پہلا فائدہ یہ کہ انسان کے اوپر جو ہے وہ سکونت طاری ہوتی ہے. دوسرا فائدہ وغشیتہم الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت ان کا گھیرا کر لیتی ہے. جس کو اللہ کی رحمت مل جائے اس کی مصیبتیں اور پریشانیاں دور نہ ہوں تو اور کیا ہو. جس کو اللہ کی رحمت مل گئی اس کی ساری مصیبتیں اور مشکلات دور ہو گئی. تیسری چیز وحفتہم الملائکہ، ایسی مجلس ان کو فرشتے آ کے گھیر لیتے ہیں. اس مجلس میں فرشتے موجود ہوتے ہیں، وہ فرشتے جو اللہ کے ہاں معزز ہیں، وہ فرشتے جو خود کوئی کام نہیں کرتے، جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. یہ تیسرا فائدہ. چوتھا بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، کچھ فرشتے تو اس دنیا میں آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، باقی جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جو ہے اس قوم کا تذکرہ کرتے ہیں، اس قوم کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میری کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں. دیکھیے فلاں مسجد، فلاں جامع مسجد، فلاں شرکے کی مسجد، فلاں کمپنی کی مسجد، اس میں دیکھو وہ لوگ مجھے یاد کر رہے ہیں، میری قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہارا جو ہے وہ تذکرہ کرتے ہیں. تو یہ جو دعا ہے اس میں 4 مسائل بیان ہوئے. ہر کوئی انسان ان 4 مسائل کو سمجھ کے اس پہ عمل کرے گا تو انسان جو ہے اس کی مصیبتیں، اس کی مشکلات جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی. پہلا مسئلہ یہ، انسان عاجز اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ ایمان لائے، قضاء و قدر پہ ایمان لائے. تیسری چیز کہ جب بھی دعا کرے اللہ کے اچھے اچھے نام لے کے دعا کرے. چوتھی چیز قرآن مجید کا اہتمام کرے. جب یہ 4 کام کر لے گا انسان کی مصیبت اور مشکل جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے. لوگوں کے ہاں ایک عجیب سا شبہ ہے، لوگوں کے ہاں ایک عجیب سی بات ہے کہ جب آپ ان کو کہیں نا بھائی آپ دعا کریں، اللہ کو پکاریں، اللہ آپ کی دعا کو قبول کریں گے، تو آپ کو آگے سے کیا کہیں گے؟ بھائی میں تو بہت گناہ گار ہوں، میں نے بہت زیادہ غلطیاں کی ہیں، میری دعا کیسے اللہ تعالیٰ سنیں گے؟ میں گناہ گار ہوں، گناہ گاروں کی دعا کیسے سنیں گی؟ میں جاتا ہوں کسی قبر پہ، کسی مزار پہ جا کے جو بابا بزرگ لیٹا ہوگا اس کو کہوں گا کہ میری بات اللہ تک پہنچا دیں، کیونکہ میری وہ سنتا نہیں ہے اور اس کی وہ موڑتا نہیں ہے، میری کوئی بات اس تک پہنچتی نہیں ہے اس وقت تک جب تک یہ سیڑھی میں نہ لگاؤں. اللہ اکبر. یہ ایک عجیب و غریب انسان کے ہاں جو ہے وہ شبہ ہے کہ انسان یہ اپنے ذہن میں جب بٹھا لیتا ہے، بلکہ یہ شبہ لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے، لوگوں کو اس شبہ کی تعلیم دی جاتی ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے، لوگوں کو اس چیز کے حوالے سے کہا جاتا ہے تم اللہ سے نہ مانگو، تمہیں جو ہے وہ تمہاری اللہ تعالیٰ کہاں سنیں گے، جاؤ فلاں فلاں بزرگ پیر فقیر کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارے لیے کرے گا تو تمہاری سنی جائے گی. یہ عجیب قسم کا شبہ ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی بھی سن لی. شیطان سے بڑا کوئی لعین ہے؟ شیطان سے بڑا کوئی گنہگار ہے؟ وہ شیطان جو ہم سب کو برائی پہ لگا رہا ہے، وہ شیطان جو ہمیں جو ہے وہ غلط کاموں کی طرف لے کے جا رہا ہے، سب سے بڑا لعین
وہ شیطان جس کو اللہ تعالیٰ نے خود مردود کہہ دیا، لعنتی قرار دے دیا ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے سن لی۔ اگر شیطان کی سنی جا سکتی ہے تو گناہ گار بندوں کی کیوں نہیں سنی جا سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ کہیں گے شیطان کی کہاں سنی گی، آپ پتہ نہیں کہاں سے بات کہہ رہے ہیں۔ اٹھائیے سورہ الحجر 14واں پارہ، اللہ تعالیٰ کیا قرآن مجید پڑھیے اور آپ کو قرآن مجید پہ غور و فکر کرنے سے پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہ گاروں کی دعاؤں کو تو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو شیطان کہتے ہیں اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے جو ہے ایک وقت تک ڈھیل دے دے، میں لوگوں کو گمراہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا یوں کر کے تذکرہ کیا، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين۔ کہتے ہیں ربی، اے رب، دعا کر رہا ہے۔ کون دعا کر رہا ہے؟ شیطان، ابلیس دعا کر رہا ہے، ربی، اے میرے رب، فأنظرنی الی یوم یبعثون، مجھے جو ہے فلاں وقت تک مجھے ڈھیل دے دے، میں لوگوں کو گمراہ کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فإنک من المنظرین، اے شیطان میں نے تیری دعا کو قبول کی، تجھے میں ڈھیل دے دی۔ شیطان کی دعا قبول ہوگی تو ہم تو پھر اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، سب سے عظیم مخلوق ہے۔ اور اسی طرح کافروں کے حوالے سے کیا آتا ہے؟ کافر بھی جب ان کو کوئی مشکل پیش آتی، کوئی مصیبت پیش آتی تو اللہ کو پکارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بھی دعا کو سنا ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دیکھیے، قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ میں کافر، مشرک کافر، اِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے تھے، کشتی کے اندر بیٹھتے تھے تو کشتی ڈگمگانے لگتی تھی، دریا کے اندر کشتی الٹی ہونے لگتی تھی، جب ہچکولے کھانے لگتی تھی تو کہتے تھے اب لات منات عزا کو چھوڑو، وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، ادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، صرف اللہ کو پکارو، صرف اللہ سے دعا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب انہوں نے مشکل میں مجھے پکارا تو میں نے اس وقت ان کو بھی اس جگہ سے نجات عطا کر دی۔ کافروں کی سنی گئی تو اب تو بھائی سب مسلمان ہیں، سب مومن ہیں، اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں، اللہ کے نبی پہ ایمان لانے والے ہیں۔ جب ان کی سنی جا سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کتنا بھی گناہ گار ہو، کتنے بھی گناہ لے کے آ جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر ایک کی دعا کو قبول کرتے ہیں، ہر ایک کی دعا کو سنتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی وقت لگ سکتا ہے، دیر ہو سکتی ہے، اللہ کی رحمت میں دیر تو ہو سکتی ہے، اندیر نہیں ہو سکتا۔ ایک نہ ایک دن آپ کی دعا اللہ کے ہاں ضرور قابل قبول ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دینا چاہتے ہیں جو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے، جس سے آپ کی زندگی اچھی گزرنی ہوتی ہے۔ بس اوقات انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ وہ چیز جو مانگ رہا فوری دے دے تو ہو سکتا ہے کہ وہ انسان جو ہے اس سے بڑی مشکل میں پھنس جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ایسا کچھ دیر بعد جو ہے ڈھیل دے کے تھوڑے دنوں بعد جو ہے کبھی کبھی انسان کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں قبول ہوتی، فوراً نہیں اس کو اس کا ثمرہ ملتا، لیکن کل قیامت والے دن اس کے بدلے میں انسان کو بہت زیادہ نیکیاں ملے گی۔ تو بھائیو یہ شبہ بالکل غلط ہے کہ انسان یہ کہے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم بہت بڑے پاپی ہیں، اس لیے ہماری جو ہے وہ دعا قبول نہیں ہوگی، ہم اللہ سے دعا نہیں کرتے۔ ہر انسان کو چاہیے جب کوئی مصیبت آئے، کوئی مشکل آئے تو اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ اسی طرح یہ جو دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، بہت ہی عظیم دعائیں ہیں، ہمیں یہ دعائیں جو ہے ہمیشہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.